حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے تعلق سے جہاں بہت سے سوالات کرتے ہیں برادران امت، برادران ملت، شکوک ہیں، شبہات ہیں، نادانیاں ہیں، ناواقفیت ہے، جہل ہے، نہیں جانتے حقیقتوں کو، اور بہت سی باتوں کو بہت سے لوگوں نے چھپایا ہے۔ چھپانا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، حقیقت کا چھپانا بہت بڑا گناہ ہے۔ بار بار قرآن مجید میں اس جرم کی مذمت کی گئی ہے اور وعید کی گئی ہے کہ اگر تم نے حق کو پہچانتے ہوئے چھپایا تو تمہارے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب علیم ہے، یعنی دردناک سزا ہے۔ اور حقیقت ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے، اس پر کوئی کسی قسم کا پردہ پڑ نہیں سکتا۔ کہیں نہ کہیں حقیقت واشگاف ہو جاتی ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت اور ولایت اور وصایت اور خلافت اور جانشینی انہی مسائل میں سے ہے کہ جن پر کوئی پردہ نہیں پڑ سکتا، الا یہ کہ انسان کو یہ شعور ہو، بیدار ہو جائے انسان، اور یہ سمجھ سکے کہ الہی بیان کیا ہے اور سیاسی بیان کیا ہے۔ الہی بیان کیا ہے اور سیاسی بیان کیا ہے۔ اب میں کیا مثالیں عرض کروں، لیکن بہرحال ایک نقطہ جو میں نے قبولیت کے اعتبار سے کہا ہے، واضح ہے، آشکارا ہے، صرف یاد دہانی ہے جو حضرات نئے آئے ہوں گے آج اس مجلس میں یا سن رہے ہوں گے دور بیٹھ کر، دل سوزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، نہ طنز ہے نہ تشنیع، دل سوزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے تعلق سے ایک تو وہی سوال ہوتا ہے جو بار بار جواب دے چکا ہوں، اس مرتبہ بھی غالباً محرم کی مجلسوں میں اشارہ کیا کہ قرآن میں کیوں ذکر نہیں ہے، اور اس کا مکرر میں جواب دے چکا ہوں۔ دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ان کا حق تھا تو انہوں نے اٹھ کر تلوار کیوں نہیں اٹھائی اور اپنا حق حاصل کیوں نہیں کیا؟ اور اس کا جواب بھی بہت واضح ہے اگر بات کو سمجھا جائے کہ کوئی بھی نبی اپنا کلمہ پڑھوانے کے لیے تلوار نہیں اٹھاتا، اللہ کا کلمہ پڑھوانے کے لیے تو تلوار اٹھاتا ہے۔ وہ بھی کب؟ توجہ رکھیے گا، بزور شمشیر کلمہ نہیں پڑھوایا جاتا، کیونکہ بزور شمشیر اگر کوئی کلمہ پڑھ بھی دے تو وہ کلمہ معتبر نہیں ہے، چونکہ ایمان کا تعلق زبان سے نہیں دل سے ہے۔ ایمان کا تعلق خالص دل سے ہے، اور دل صرف اپنے اختیار سے جھکتا ہے۔ یہ دل جو ہے نا، یہ بہت گوہر نایاب ہے جو آپ کو عطا ہوا ہے قدرت کی طرف سے۔ یہ قلب، یہ دل، ادبیات میں کتنے ہزاروں بلکہ لاکھوں اشعار میں دل کی تعریف کی گئی ہے کہ دل کیا ہے۔ تو جو دل جو ہے بہت بڑا عطیہ الہی ہے، اور اس کے پاس جو اختیار ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔
دل صرف اپنے اختیار سے جھکتا ہے، کسی کے جبر سے نہیں جھکتا۔ تو کسی بھی نبی نے تلوار اس لیے نہیں اٹھائی کہ اللہ کا بھی کلمہ بزور شمشیر پڑھوائے۔ یہ ایک بنیادی بات ذہن عالی میں محفوظ کر لیجیے۔ جب کلمہ اپنے دل سے، اپنے اختیار سے، اپنے جذبہ بندگی کے ساتھ، اپنی معرفت سے، اپنے عشق سے جب اللہ والے کلمہ پڑھتے ہیں اور بندگی کے رسوم انجام دیتے ہیں، اور جو حقیقت ہستی سے آشنا نہیں ہیں وہ جب سد راہ ہوتے ہیں، مانع ہوتے ہیں، جب روکتے ہیں اور بظلم روکتے ہیں، تو اس ظلم کے جواب میں شمشیر کا کام ہے۔ ابتداءً کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی نبی نے کہا یہ پوری جماعت ہے بھئی یہ کافر ہیں، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، سب کو قتل کر دو۔ اگر اس طرح کی روایتیں ہیں تو سب محض فریب و افتراء اور جھوٹ ہے، کذب ہے۔ آدم تا خاتم کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے صرف اس بنیاد پر تلوار اٹھائی ہو کہ بھئی یہ کلمہ نہیں پڑھا ان لوگوں نے، سب کو قتل کر دو۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ صرف تلوار اس وقت اٹھائی جاتی ہے کہ جب صاحبان ایمان پر ظلم ناقابل برداشت ہو جائے۔ جب صاحبان ایمان پر ظلم ناقابل برداشت ہو جائے اور سوائے شمشیر کے کوئی اور چارہ نہ رہ جائے، تب شمشیر اٹھاتے ہیں اللہ والے۔ بہت جتنے بھی اورینٹلسٹس ہیں، مستشرقین ہیں، مشرق کے ہوں یا مغرب کے ہوں، یہ جو الزامات لگاتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں بہت خون بہا، اس کلمے کی خاطر خون بہا، ان کی اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے خدا کے لیے بھی صرف کلمہ پڑھوانے کے لیے تلوار اٹھائی ہو، کوئی نہ کوئی اور سبب ہوگا، اور چے جائے کہ اپنے لیے کلمہ پڑھوائے۔ اس لیے میں عرض کر چکا ہوں بہت پہلے کہ جب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھائی تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے تلوار اٹھائی، محمد رسول اللہ کے لیے نہیں تلوار اٹھائی۔ ایک موقع آ گیا تھا کہ محمد رسول اللہ پہ بھی تلواریں کھنچ جاتی تو اس کو صلح سے بدل دیا۔ صلح حدیبیہ مشہور ہے، صلح حدیبیہ مشہور ہے کہ وہ بضد تھے مشرکین کہ ہم آپ کو رسول مانتے تو پھر اختلاف ہی کیا تھا، آپ کو روکتے کیوں، آپ کی مخالفت کیوں کرتے، ہم رسول نہیں مانتے، آپ مٹا دیجئے صلح نامے میں سے محمد رسول اللہ۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے لے کر وہ رسول اللہ کا کلمہ مٹا دیا مگر تلوار نہیں اٹھائی۔ تاریخ کی بالکل روشن حقیقت ہے، کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ تو جب بھی کوئی نبی تلوار اٹھاتا ہے تو ہمیشہ خدا کے لیے اٹھاتا ہے، اپنے نفس کے لیے نہیں۔ جیسے نبی نے ہمیشہ تلوار خدا کے لیے اٹھائی، اپنے لیے نہیں، اسی طرح علی نے ہمیشہ تلوار اللہ اور رسول کے لیے اٹھائی، اپنے لیے نہیں اٹھائی۔ یعنی کچھ بھی ہو گیا، ظلم، جبر، ستم، تعدی، لیکن آقا نے صرف اپنے اقتدار کے لیے تلوار نہیں اٹھائی۔ حالانکہ اگر تلوار صرف اٹھا لیتے
خدا کی قسم دنیا گواہ ہے کہ اگر صرف قبضہ شمشیر پہ ہاتھ ڈال دیتے ایک بھی سامنے ٹھہرتا نہیں. کوہ احد پر نہیں، نہ جانے کس کوہ پر جا کے پناہ لیتے ہیں. تو آپ نے تلوار نہیں اٹھائی. نکتہ کیا تھا؟ نکتہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کو جو بھی احکامات دیے ہیں وہ احکامات دے دیے انہوں نے، اللہ نے انہیں حکم فرمایا اور اللہ نے احکامات بیان کر دیے. اب ان احکام کو ماننا اپنے اختیار سے انسان کا فریضہ ہے. انسان مان لے گا، تسلیم کر لے گا، اس کی سعادت مندی. انسان نہیں مانے گا، تسلیم نہیں کرے گا، وہ گناہگار ہوگا. بہت توجہ رکھیے گا. یہ جو ہم بار بار ہم سب سارے خطبہ یہ سب جو حقیقتیں دہراتے رہتے ہیں کس لیے؟ ایک جملہ یاد رکھیے گا، یہ دنیا دار امتحان ہے. یہ دنیا دار امتحان ہے. کل جب وہ خود بنفس نفیس موجود تھے تو ان کا وجود وسیلہ امتحان تھا. آج اور قیامت تک ان کا نام اور ان کا ذکر وسیلہ امتحان.